اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان وہ ہے جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا۔ ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ انسان حقیقت میں اللہ کا خیال ہے جسے وجود دے دیا گیا، وہ خیال جسے مولانا روم رحمت اللہ کہتے ہیں کہ انسان صرف سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے، جس سے وہ مادی طور پہ ظہور میں لے آیا گیا، اور اس سے پہلے بھی وہ غیر مرئی طور پہ موجود ہے، یعنی نہ نظر آنے والی کیفیت میں، کہ انسان پر ضرور ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ اس کا کہیں کچھ بھی ذکر نہ تھا۔ تو یہ ذکر میں کب آیا؟ جب اللہ نے اسے دیکھنے والا، سننے والا بنایا، اور یہ اس لیے بنایا تاکہ اب اس کی آزمائش ہو سکے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حالت میں کہ تم کسی چیز کو نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تاکہ تم شکر کرو۔ بڑی غور طلب آیات ہیں کہ بنا دیکھنے کے، بنا سننے کے، بنا سوچنے کے بھی ایک ایسا وجود ہے جسے انسان کہا جا رہا ہے، جو بذات خود انسان ہے، کہ بے شک انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا گیا۔ یعنی اب انسان موجود ہے، لیکن کیونکہ اس کی آزمائش کرنا ہے تو بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بھی بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یا تو وہ شکر گزار ہے اور یا ناشکراں۔ تو انسان پر ایک زمانہ گزرا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ قابل ذکر کب ہوا؟ جب اسے دیکھنے والا، سننے والا اور سمجھنے والا بنا دیا گیا، اور ایسا اس لیے بنایا گیا کہ اس کی آزمائش ہو۔ تو آزمائش کس چیز کی؟ اس دعوے کی جو انسان نے اپنے رب سے کیا کہ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے، یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی، تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔ تو قسم ہے اس انسان کی اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا، کہ پھر جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو جب انسان کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی کہ اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، اچھائی بتا دی، برائی بتا دی، اور اس کے بعد سمجھایا انسان کو کہ ہم نے کہا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیرے جوڑے کا دشمن ہے۔ جوڑا یعنی ایک انسان جس کے دو پہلو ہیں، ایک مرد یعنی نر اور ایک عورت یعنی مادہ، جو کہ دونوں ہی انسان کہلاتے ہیں۔ اور بہت باریکی سے اس پر اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں اس جوڑے کے دونوں پہلو ہی آدم ہیں۔ آدم یعنی انسان۔ تو ہم نے آدم کو تمام اچھائی، برائی، فائدے، نقصان سمجھانے کے بعد آگاہ کر دیا کہ یہ شیطان تمہارا اور تمہارے جوڑے کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔ تو شیطان کی حقیقت کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ کہاں ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ تو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر یعنی فانی انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، بجتی ہوئی مٹی سے یعنی بولتی ہوئی مٹی سے، جو کہ سڑے ہوئے گارے کی ہوگی، یعنی در حقیقت ہم نے انسان کو ایک ارتقائی خلوی ساخت زمین، پانی، ہوا سے پیدا کیا کہ یہ انسان کا جسمانی جسم خدا کی تخلیق کے منصوبے کے مطابق تیار ہوا ہے، اور منصوبہ وہ کہ ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں۔
اور ہم نے اس سے یعنی انسان سے پہلے جنوں کو آگ کی لپٹ سے بنایا، اور ابلیس جنات میں تھا، جس نے انسان کے سامنے سجدہ کرنے سے یعنی اسے ماننے سے انکار کر دیا، کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فرشتے یعنی اللہ کے ناموں کی صفات جو انسان میں رکھی گئی کہ انسان رحم بھی کرے گا، انسان غنی بھی ہوگا، انسان مددگار بھی ہوگا، انسان پالنے والا بھی ہوگا، انسان سلامتی والا، امن دینے والا بھی ہوگا، انسان نگہبانی کرنے والا بھی ہوگا، انسان پاک بھی ہوگا، انسان پیدا کرنے والا بھی ہوگا، یعنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے وہ اختیار رکھے گا جو اسے اللہ نے اپنے پاک ناموں کی صفات سے عنایت فرمائے۔ ان صفات کا اظہار انسان میں کیوں ہوا؟ کیونکہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، کہ ایسا وجود جو میری جیسی صفات رکھے گا جسے میں عنایت کروں گا لیکن محدود دائرے میں، تو پھر سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب حکم تو فرشتوں کو ہو رہا ہے کہ جب میں انسان کو بنا لوں تو سجدہ کر دینا۔ یہاں تو یہ ذکر ہی نہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں اور جن کو کہا کہ جب آدم کو بنا لوں تو پھر سجدہ کرنا، تو پھر ابلیس کون ہے؟ ابلیس وہ ہے جو جن ہے، جن یعنی غیر مرئی جو نظر نہیں آتا اور جسے انسان سے پہلے بنایا گیا، یعنی اللہ کے پلان کے حساب سے انسان کی آزمائش کے لیے، اور اس آزمائش سے نبردآزماں ہونے کے لیے آنکھیں، کان اور دل دیے۔ تو اللہ کے حکم کے آگے انسان کی جانب سے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انسان کی خواہش ہے، جو انسان کے من میں آگ کی لپٹ کی طرح سلگتی جلتی رہتی ہے۔ اگر انسان میں خواہش نہ ہو تو وہ مٹی ہے۔ تو اس خواہش نے اللہ کے حکم کے سامنے سر اٹھا لیا کہ یہ انسان جس میں اللہ کے نام کی صفات ہیں یہ رحم کرے گا، یہ نیکی کرنا چاہے گا، یہ مدد کرنا چاہے گا، تو میں اس کے سامنے جھکنے والا نہیں، میں اس میں خواہش پیدا کر دوں گا۔ تیرے ناموں کی صفات کے الٹ چلنے کی یہ بے رحم ہو جائے گا، سفاک ہو جائے گا، خود غرض ہو جائے گا، فسادی ہو جائے گا، کیونکہ تو نے اے اللہ میرے مقابلے میں ایک ایسے وجود کو ترجیح دی جو مٹی ہے، جس میں اپنی کوئی انا، کوئی مرضی نہیں، اور وہ تب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب اس میں کچھ کرنے کی اپنی خواہش پیدا ہو جائے۔ تو میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا، اسے ہی اپنے سامنے جھکاؤں گا۔ تو اللہ نے اس سے کہا کہ نکل جا یہاں سے، کیونکہ تو راندا گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب پھر مجھے مردوں کے زندہ ہونے تک مہلت دے۔ بہت ہی اہم اور بڑا ہی لطیف معنی ہے اس آیت کا کہ مجھے مردوں کے زندہ ہونے تک مہلت دے۔ ظاہری معنی تو اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن تک، اور انسان کی موت کا دن بھی قیامت ہی ہے، کہ تب تک یعنی خواہش انسان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی جب تک کہ وہ آخری سانس نہ لے لے۔ اور دوسرا باطلی مفہوم یہ ہے کہ مردوں کے زندہ ہونے تک مہلت، کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ کر دے گا۔ اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانے گا تو اس نے اپنی خواہش مار دی، ختم کر دی، اور تب تک ہی شیطان اس کے ساتھ ہے جب تک انسان میں یعنی اس کی خواہش زندہ ہے، اور خواہش کا یہ جن پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آتا ہے، اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس کے آگے، پیچھے، دائیں بائیں ہر طرف سے خواہشات انسان کو گھیرے رکھتی ہیں، اور اللہ کے حکم کے خلاف پھر خواہش انسان کو عمل کرنے پہ مجبور کرتی ہے، اندر ہی اندر اکساتی ہے اور آگ کی لپٹ کی طرح سلگتی رہتی ہے۔ تو ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دیا تھا لیکن وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا۔ کیا حکم دیا تھا؟ یہ حکم دیا تھا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہارے جوڑے کا دشمن ہے۔ کون؟
یہ خواہش کی کیفیت، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہش سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ ابھی یہ سارا واقعہ ہو چکا ہے کہ انسان بنا، اس سے پہلے جن بنا، اور پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا۔ ابلیس نے انکار کیا، اس کو اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا، اور اب رخ ہوا انسان کی جانب، یعنی انسان کے دونوں رخ، مرد و عورت کا حکم ہوا کہ ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، یعنی اب غیر مرئی حالت سے ظہور کی حالت میں اس باغ میں سما جاؤ، اس میں جا کر رہو، یعنی اس ٹھکانے میں اتر جاؤ، اور اس میں جو چاہو، یعنی جو یہاں موجود ہے اس میں سے استعمال کرو، اور جہاں سے چاہو کھاؤ، یعنی یہ باغ تمہارا ٹھکانہ جس میں تمہیں دیکھنے، سننے، بولنے کی، یعنی عمل کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ یہ تمہارے حواس، تمہارے ہاتھ پیر، تمہارا دماغ، انہیں جیسے مرضی استعمال کرو، لیکن اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ یہ درخت کون سا؟ یعنی تمہاری خواہش، یعنی تمہارے جنسی اعضاء، ان کے قریب مت جانا، ورنہ پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے کہ تم اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھو گے، خود کو اس مقام سے ہٹا بیٹھو گے جو کہ تمہارے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ ابھی تو اس مقام پہ جہاں تم ہر طرح سے محفوظ ہو، تو بے شک تو اس میں بھوکا، یعنی نہ کوئی خواہش ہے، نہ لالچ اور ننگا، یعنی نہ ہوس ہے، نہ ضرورت، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا، یعنی کسی شے کے پیچھے بھاگنے والے نہیں، اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، یعنی کسی قسم کی دوڑ دھوپ، روزگار، پریشانیاں، تکلیفیں کچھ نہیں۔ تو اس مقام پہ، اس جنت میں، اس باغ میں سکون سے رہو، تم ہر طرح کے اشتعال سے محفوظ رہو گے، لیکن ہم نے آدم کو پہلے تاکیدی حکم دیا تھا، وہ بھول گیا، ہم نے اس میں عزم نہیں پایا، کیونکہ خواہش نے اس پر غلبہ پا لیا، کہ پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہا اے آدم، کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں، اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے۔ پھر دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان پر ان کی برہنگی ظاہر ہو گئی، اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پھر بھٹک گیا۔ تو شیطان نے، یعنی انسان کی خواہش نے ان کو وہاں سے ڈگمگایا، پھر انہیں اس عزت و راحت سے نکالا کہ جس میں تھے، کہ وہ باغ، وہ جسم، وہ وجود جو جنت کی کیفیت تھی، اس سے نکل گئے، اور ہم نے کہا تم سب اترو اب اس جسم میں جو فانی ہے، جسے ایک دن ختم ہو جانا ہے، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تم اور تمہاری خواہش اب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، آمنے سامنے ہے، اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے۔ زمین یعنی وہ وجود جو خشک ہے، محدود ہے، ٹھوس ہے، مرئی ہے، اور سامان ایک وقت معین تک تمہاری دنیا کی زندگی میں گزارے کے واسطے رکھ دیا گیا ہے۔ اب تم اس باغ سے، اس عدن کے لباس سے زمین کے لباس میں اتار دیے گئے ہو، تو ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، بس جو میری ہدایت پر چلیں گے اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیں گے، یعنی ان باتوں کو جو اللہ کے حکم کے خلاف چلنے پر ترغیب دیں، تو ایسوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضامندی کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، اور برائی کے مقابلے میں بھلائی کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ، وہ عدن یعنی ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ، وہ وجود جس میں سے نکال دیے گئے تھے۔ اب ان میں وہ خود بھی رہیں گے، اور ان کے باپ، دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی جو نیکوکار ہیں، اور ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے، پھر آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔ عدن کے باغ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ، جہاں سے آدم یعنی انسان کے دونوں رخ، عورت و مرد، فنا کے باغ میں اترے، اور اب فنا کے باغ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں پر چل کے بقا میں داخل ہو کر، زندہ ہو کر دوبارہ عدن کا وہ باغ، وہ جنت، وہ وجود دوبارہ حاصل کرنے کی طرف رجوع کرو جو اللہ کی رضا ہے، آدم کے لیے، حقیقی انسان کے لیے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔